حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار، ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی موجودگی میں تقریر کرنا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو میں نے کسی کو نہیں کہا، کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اہلیہ نے جی سارے حقوق معاف کر دیے۔ ایسا 4 سال ہوا کہ ہم گرمیوں کی چھٹی میں گھر آئے تو حضور محدث اعظم ہند سفر میں ہے، تبلیغی دورے میں ہے، جی، اور جب وہ رمضان میں آئے تو ہم کالج میں ہیں، تو 4 سال باپ بیٹے کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ 4 سال کا عرصہ۔ حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند کے جب ہم نے مدرسے میں وغیرہ پڑھتے تھے تو ان دونوں کی دوستی کی کافی ہم نے واقعات سنے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار، ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی موجودگی میں تقریر کرنا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو میں نے کسی کو نہیں کہا، کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اہلیہ نے جی، سارے حقوق معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کا کام کریں۔ ایک دن میں نے کہا تھا جی جی کہ تم ہمارے ہاں پوروی زبان میں جی جی، تم بہت بوڑھی ہو، بے وقوف ہو، اچھا، بوڑھی ہو۔ جی جی۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، اگر میں بے وقوف نہ ہوتی۔ چند ویڈیوز دیکھیں، کبھی امریکہ میں، کبھی ساؤتھ افریقہ میں، کبھی یورپ میں، آپ کتابوں کا انبار لے جاتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اہل سنت کے عقائد پیش کر رہے ہیں۔ ایک سی ڈی بھی آپ کی کافی وائرل ہوئی تھی، میں نے وہ خریدی تھی، تبلیغی جماعت کا آپریشن۔ تو عنوان جو قائم کیا گیا وہ یہ کہ اشرف علی تھانوی کو کافر ثابت کرنا میرے ذمے، جی، اور اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کافر ثابت کرنا تمہارے ذمے۔ اللہ، یہ عنوان ہو گیا۔ اب جب یہ عنوان ہوا تو وہ لے کر کے گیا، جی، چھوٹا سا مولوی تھا، بڑے مولوی کے پاس گیا، تم تو ہار گئے مناظرہ۔ کہا کیسے؟ جی۔ آپ ایک بزرگ کے پاس 19 سال تک رہے۔ 19 سال کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک جگہ پہ آپ نے کہا تھا، میں نے تو مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو فقیروں کے پاس رہا، درویشوں کے پاس رہا۔ تو حضور وہ کیا چیز ہے جو مدرسے میں تو نہیں ملتی، کتابوں فقیروں اور درویشوں کی جھولی میں ہمیں مل جاتی؟ ایک اور تصویر تھی کہ اسکرین پر آپ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک میٹاڈور کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے جو ہے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ ہیں، ایک جلوس ہے۔ تو حضور یہ کس طریقے کا جلوس تھا؟ حضور آج کل چند لوگ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، لیکن مولائی کہنے کے بعد وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ علی کا مقام مولائیت کا ہے، سبحان اللہ، آپ کہاں سے مولائی ہو گئے؟ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب چند ہمارے علماء ایسے بھی ہیں، اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ علی 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 زیادہ مت کیا کرو، اور اس کو اہل تشیع سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ علی کی محبت رافضیت ہے تو امام شافعی بھی رافضی ہے، اللہ، میں بھی رافضی ہوں، 12 کتاب رافضیوں کے خلاف لکھا ہے، پھر بھی رافضی ہوں۔ اگر عشق علی کا نام لکھ جائے، محدث اعظم تو سب سے بڑے رافضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آقا تو حضور اللہ اکبر، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قیمتی شیڈیول میں سے اپنا وقت ہمیں عطا فرمایا، عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ، بنگلور میں بھی آپ کا خطاب ہوا تھا چند دن پہلے، وہاں پر بھی کوشش ہوئی، لیکن ایسا ماحول تھا، اتنی پبلک آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی پوڈ کاسٹ نہیں ہو پایا، اور الحمدللہ آپ کے کرم سے اور سید نورانی میاں قبلہ کی کرم سے الحمدللہ آج اننتا پور کی سرزمین پر ماشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ حضور سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ویڈیوز میں آپ کی جوانی کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، اور آج بھی آپ کی زیارت ہو رہی ہے، لیکن میں اور ہمارے جیسے لاکھوں آپ کے چاہنے والے چاہیں گے کہ سید ہاشمی میاں قبلہ کا بچپن کیسے گزرا، بچپن کے حالات کیسے تھے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میرا بچپن کی طرح ہی گزرا، جی، بڑا عام لڑکوں کی طرح۔ البتہ یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا جی،
تو اذان اور تکبیر میرے کانوں میں جی سب سے پہلے جس نے دیا جی وہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم. سبحان اللہ. یہ میری ابتدا میں اللہ اکبر کی صدا، جی شہادت کی، توحید اور رسالت کی شہادت گواہی کی صدا جی محدث اعظم کی زبان مبارک سے میرے کانوں میں پہلے بار پڑی. سبحان اللہ. اور دوسرے میرے بچپن کا جو جس پر جو میرے لیے آخرت کا سرمایہ جی بن سکتی ہے، امید ہے کہ بنے گی، انشاءاللہ. وہ ہے کہ میں جب 8-9 سال کا تھا تو حضور محدث اعظم ہند کے ساتھ پہلا حج کیا. سبحان اللہ. اس وقت پانی کے چھوٹے چھوٹے جہاز جو مال بردار ہوتے تھے جی. اس کو حج کے ایام میں سیٹ بدل کر کے بیٹھنے کی جگہ بنا کر کے جی. مظفری سعودی جہاز کے نام سے نور جہاں اور کیا وہ نام سے تھا وہ، تب میں نے محدث اعظم میری والدہ، میری والد صاحب، جی میرے پیر و مرشد، ان کے صاحبزادے، میرے خالو، ان کی اہلیہ خالہ میری، جی ان کے بیٹے، یہ سب ایک ساتھ میں وہ پہلا حج تھا سبحان اللہ. جو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ. سبحان اللہ. اور حج کا جو دوسرا ہے، پھر میں جب عالم ہو گیا جی تو دوسرا حج 1973 میں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ، اس میں بھی والدہ مخدومہ والدہ میرے ساتھ رہی. جی اور بچپن میں اس انعامات الہی کے علاوہ میرا اپنا کوئی نمایاں کردار، کوئی نمایاں عمل کچھ نہیں تھا، بالکل عام زندگی تھی بچوں جیسی. اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ سبحان اللہ آپ کے والد وہ ہیں جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ہمیں تو وہ ایک اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، بے شک ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری نجات انشاءاللہ ہو جائے گی. تو وہیں جہاں وہ دنیا کے لیے ایک پیر ہیں، ایک عالم ہیں، ایک ولی ہیں، لیکن وہیں وہ آپ کے والد محترم ہیں. تو ایک تمام والدین کے لیے ایک سبق بھی ہوگا یہ سوال کی وجہ سے، وہ یہ ہوگا کہ والد کی شکل میں حضور محدث اعظم اس طریقے سے نظر آئے، گھر میں بچوں کے ساتھ، اہلیہ محترمہ کے ساتھ کس طریقے سے آپ کے شب و روز تھے، معاملات تھے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان رمضان کے پورے مہینے گھر پہ رہتے تھے. جی عید الفطر کی نماز اور ملاقاتیں کر کے پھر باہر نکلتے تھے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کالج میں تھے جی تو ہماری رمضان شریف میں چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو ایسا 4 سال ہوا کہ ہم گرمیوں کی چھٹی میں گھر آئے تو حضور محدث اعظم ہند سفر میں ہے، تبلیغی دورے میں ہے، جی دعوت و اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور جب وہ رمضان میں آئے تو ہم کالج میں ہیں، تو 4 سال باپ بیٹے کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. 4 سال کا عرصہ. اللہ. ایسا بھی 4 سال گزرا. جی وہ خاندان کو، فیملی کو، پریوار کو صرف ذمہ داری جو تھی، جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو نبھاتے تھے، جی لیکن جو اصلی خدمت ان کی تھی وہ دین متین کی خدمت کرنا، بے شک. احقاق حق، ابطال باطل اور عشق رسول کا جھنڈا لہرانا، سبحان اللہ. اطاعت رسول میں ڈھالنا لوگوں کو، جی اولیاء اللہ، انبیاء کرام کا احترام، تعظیم، جی یہ سکھانا. سبحان. اس میں انہوں نے زندگی کا پورا حصہ وقف کر دیا تھا. جی اب اگر کبھی رمضان میں ہم بھی گھر پہ ہیں اور حضور محدث اعظم ہند بھی ہیں تو بڑی معلومات ہم لوگوں کو ہوتی تھی. واہ سبحان اللہ. انہی کی زبان سے ہم نے علماء اہل سنت کے بارے میں جو ہمیں پہچان ملی، جی ملنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، جو محدث اعظم ہند نے بتایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی عبقری شخصیت اور ان کی جو بے مثال علمی صلاحیتیں اور جو علوم و فنون پر مہارت تامہ، یہ سب مجھے محدث اعظم ہند سے پتہ چلا. سبحان اللہ. ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام، جی حسن ظاہری اور حسن باطنی میں اپنی مثال آپ تھے.
حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، یہ مولانا عبد المقتدر بدایونی صاحب الاقتدار، جی علامہ تاج الفضول محب رسول عبد القادر بدایونی، ان سب کے بارے میں ہم کو محدث اعظم ہند سے پتہ چلا، حضرت محدث وسیع احمد محدث صوتی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو صد اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ہوں یا صد الشریعہ جی مولانا امجد علی ہوں، ان سب کے بارے میں ہم کو محدث اعظم ہند سے ہی معلوم ہو گیا تھا سبحان اللہ کہ کون کتنا عظیم ہے اور دین سنیت کا کتنا بڑا سرمایہ کون شخص ہے. سبحان اللہ. اس سے ایک یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ گھر میں محدث اعظم ہند کی ہم زندگی لیں تو انہوں نے صرف اپنے خاندان والوں کے بارے میں ہی اپنے بچوں کو آشنا نہیں کیا، بلکہ دوسرے بزرگوں کی جو دوسرے خانوادے ہیں تمام لوگوں کے بارے میں ہر بزرگ کا ذکر محدث اعظم اپنے بچوں کے درمیان کیا کرتے تھے. اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے، اصل میں انہوں نے خود اس کا اعلان کیا جی. ایک جلسے میں کہا کہ کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی مداریوں کا پیر ہے، کوئی رضویوں کا پیر ہے، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، الحمدللہ فقیر سنیوں کا پیر. واہ سبحان. وہاں سنیزم تھا مقصد، فوکس مرید بنانے پہ نہیں تھا، سنی بنانے پہ، کیونکہ وہ اور اصولی بات ہے، آپ سنی نہیں ہیں تو آپ کی رضویت اشرفیت بیکار ہے. بے شک. واہ. اگر آپ سنی ہیں تو بغیر اشرفی اور بغیر رضوی کے بخشے جائیں گے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عقیدہ مین بیس. یہ جو ہے اصل و اصول کہ عقائد اہل سنت و جماعت، یہ سب پر بھاری ہے. بے شک. اسی لیے ہر قادری، ہر چشتی، ہر سہروردی، ہر نقشبندی، ہر مداری، ہر تیفوری، ہر فردوسی ہمارا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ سنی ہے، بے شک. ہر مالکی، ہر شافعی، ہر حنبلی اور ہر حنفی ہمارا. سنی نہیں ہے تو کوئی ہمارا نہیں. کوئی ہمارا نہیں. یہ جو ایک وسیع نظریہ تھا ان کا، تو انہوں نے ہمیشہ سنیت اور سنیت کی علامتوں کو پہچانوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بالکل سیکھنے کی ہماری بات ہے کہ سلسلوں کی، کیونکہ آج فتنہ ہی ایسا ایک دیکھنے میں آ رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں، جہاں تک میں نے دیکھا کہ ایک اپنے سلسلے کا کوئی کسی کو ملتا ہے تو وہ اس کی الگ ہی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سلسلہ کوئی بھی ہو سنی ہے کہ نہیں. بس سلسلوں پہ آج کل بٹوارہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں خاص کر کے. ناظرین اللہ اکبر. آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بزی ہے. بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اتنا شیڈیول بزی بنا دیا ہے کہ علم دین سیکھنے کا